السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا رخ اور میں ہوں افتخار شرازی۔ پی ٹی آئی کی حکومت کو ناظرین 3 برس ہو چکے ہیں اور چوتھے پارلیمانی سال میں داخل ہو چکی ہے یہ جماعت اپنے اقتدار کے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کسی بھی محاذ پہ تحریک انصاف کی حکومت کوئی نمایاں کارکردگی نہیں دکھا سکی، بلکہ رادر کہا یہ جائے کہ ان کی کارکردگی میں بہت بڑے سوال نشان ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اور دور حاضر میں گویا کہ حالیہ دنوں میں تو مہنگائی کا جن بوتل سے اس قدر باہر آیا ہے کہ کوئی ایک طبقہ بھی نہیں ایسا، پہلے تو کہا جاتا تھا کہ صرف غریب، لیکن اب لگتا ہے کہ متوسط اور امیر طبقہ بھی چیخ اٹھا ہے۔ اور ایسے میں اب پی ڈی ایم کا اتحاد، جو اپوزیشن کا اتحاد ہے، ایک بار پھر اس کا ایک اکٹھ ہوا ہے، اور اس اکٹھ کے اندر لگتا یہ ہے کہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب سڑکوں پہ آیا جائے اور عوام کو اس حکومت سے نجات دلائی جائے۔ مہنگائی مارچ ہوگا اور مہنگائی مارچ آگے چل کے کہیں لانگ مارچ میں تبدیل ہوگا۔ تو کیا امید رکھیں، کیا توقع رکھیں اور کیا خدشات ہیں اس حوالے سے، کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں انتہائی سینئر سیان جن کی کئی دہائیاں پارلیمان میں گزری ہیں، پنجاب اسمبلی سے لے کے قومی اسمبلی تک ممبر رہے ہیں اور کئی بار صوبائی اور وفاقی وزارتوں پہ بھی رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، رکن قومی اسمبلی ہیں ریاض حسین پیرادہ صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ بڑے ریئر نظر آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، تو ہم نے آپ سے درخواست کی، بڑی مہربانی کہ جو آپ نے وقت دیا۔ سر، موجودہ سیاسی صورتحال، سب سے پہلے تو مہنگائی کا ذکر کریں گے۔ سر، آپ بھی متاثر ہوئے ہیں یا آپ اس کلاس میں آتے ہیں کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، سب اس سے متاثر ہیں جی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ذمہ دار تو سب سے زیادہ جب تیل آپ بڑھا دیں، ڈیزل بڑھا دیں گے، بجلی کے ریٹ بڑھا دیں گے، جب آپ کا ٹیوب ویل مہنگا ہوگا، آپ کا فرٹیلائزر مہنگا ہوگا، تو متاثر تو سب سے زیادہ دیہاتی 80% آبادی دیہاتوں کی جو ہے اس سے متاثر ہے بہت زیادہ، اور اس لیے کہ جب کاشتکار متاثر ہوگا تو پورا ملک متاثر ہوگا۔ تو آپ کے خیال میں کوئی طبقہ نہیں رہا کہ جو اس سے متاثر نہ ہوا ہو؟ جب دیہات متاثر ہوتے ہیں تو شہر بے تحاشا متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن پیرادہ صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عالمی پرابلم ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ایک طرح سے خواہ مخواہ سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ جب دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی ہے تو پاکستان اس سے مبرہ کیسے رہ سکتا ہے؟ تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ کچھ اس بیانے میں بھی جان ہے کہ ہاں، کیونکہ دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی ہے تو پاکستان میں بھی ملام اعلیٰ طول پہ ہونی ہے؟ نہیں، یہ تو صرف اپنے آپ بیڈ گورننس کو بچانے کے لیے یا آپ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کی جو گورننس تھی اس میں مہنگائی اپنی جگہ پہ، لیکن ایک کرپشن کے اوپر خوف تھا اداروں میں، اور چیف منسٹر جو ہر وقت جاگ رہا ہو اور جو چیزوں کا خود احاطہ کر رہا ہو، جائزہ لے رہا ہو، اور جب بجلی کا بحران تھا پاکستان میں اور کتنی لوڈ شیڈنگ تھی تو میاں نواز شریف کوئی 8 دن متواتر بیٹھے رہے اور پوری انہوں نے میٹنگ کر کے اور پھر اپنے آپ کو بجلی کا بھی خود کفیل کر دیا۔ اور اسی طرح ڈینگی کے مسئلے پہ شہباز شریف صاحب نے 1 مہینے کے اندر سارا ایریڈیکیٹ کر دیا یہ سارا، جبکہ سری لنکن ایکسپرٹس کہہ رہے تھے کہ آپ کے کم از کم 2,500-3 ہزار آدمی جو ہے صرف لاہور شہر میں متاثر ہوگا۔ تو یہ نہیں ہے کہ مہنگائی اگر ہو جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ مہنگائی، پھر جو کرپشن جو ہے، جو آپ کے مافیاز ہیں اور جن کے آپ حصہ دار بن جائے گورنمنٹ اور آپ سے کنٹرول نہ ہو سکیں، اور پھر کرپشن اس حد تک ہے کہ کوئی اب تو بے تحاشا ہے۔ ایک وہ جب بات کرے آدمی کرپشن کی، تو جب اگر کسی ادارے میں ایک فرد کا اگر آج آپ نام لیتے ہیں تو پورا ادارہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ کوئی ایسی مافیا بن چکا ہے یہ کرپشن کہ اب وہ برداشت کوئی نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں جی اداروں کے خلاف اب باتیں کر رہے ہیں، تو فرد جو کرپشن کرتے ہیں ان کے خلاف بھی اب آپ نہیں بول سکتے۔ تو یہ تو اس سے تو دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو آپ کی انٹرنل ایک بیماری ہے جس کو گورنمنٹ گڈ گورننس سے ٹھیک کرتی ہے، اور وہ نہیں ہو رہا آپ سے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک ڈفرینس ہے کہ آپ اپنے دور کی بات کریں، پیپلز پارٹی کے دور کی بات کریں، اور پی ٹی آئی میں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ریاستی مشینری ہے وہ بھی موجودہ حکومت کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی، رادر ایک مافیا کے طور پہ حکومت کے خلاف کام کر رہی ہے۔ تو آپ کیونکہ عوامی آدمی ہیں، رکن پارلیمان بھی ہیں، عوامی نبض پہ آپ کا ہاتھ بھی ہے، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ ریاستی مشینری بھی اس حکومت کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی؟ نہیں، ریاستی مشینری دیکھیں جی، بیوروکریسی جو ہے وہ تو آپ کے لیے ہر وقت کام کرتی ہے، اور کسی بھی ملک کی بیوروکریٹک سسٹم ہونا اس ملک کی مضبوطی ہوتی ہے۔ جب آپ برطانیہ کو دیکھ لیں، آپ امریکہ کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں،
بیوروکریٹک جو ایک مضبوطی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہوتی ہے، لیکن اس کو چلانے کے لیے پھر آپ کو ایک میرٹ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ بیوروکریسی ہائیلی ٹرینڈ ہے، اور آپ جب آتے ہیں کرسی پہ تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ذاتی طور پہ جو کام ہے وہ کرو، اور وہ اس کے باؤنڈ نہیں ہے، بیوروکریٹ سسٹم جو ہے وہ اس کو پھر اپوز کرتا ہے۔ لگتا ہے موجودہ دور میں ایسے تقاضے ہو رہے ہیں، یہ تقاضے اسی وجہ سے یہ بیوروکریسی پہ الزام دیا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ ایسے آرڈرز کریں گے کہ جن کو امپلیمنٹ کرنا صرف آپ کسی کی ذات کے لیے وہ آرڈر ہوتے ہیں کہ جی فلاں کی زبان بند کر دو، فلاں کو عبرت کا نشان بنا دو، فلاں صرف سیاستدان اور کرپشن کے جی میں نے ہاتھ نہیں ملانا کرپٹ لوگوں سے، تو کوئی ماورا تو کوئی بھی نہیں ہے اتنا، اللہ معاف کرے، یہ تو ایک فرعونیت کا فکرہ ہے، جیسے ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، اور بھٹو صاحب نے بھی، اور یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس دن فرمایا کہ میں ہاتھ اس لیے نہیں مڑا تھا کہ کرپشن کو یہ کرنے جائز قرار دینے والی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت ماورا ہیں ہر چیز سے، کہ آپ جس چیز کو ہاتھ لگاتے وہ پاک و پاکیزہ ہے، باقی پلیت چیزوں کو آپ ہاتھ نہیں لگاتے، تو مطلب ہے کہ یہ بھی ایک فرعونیت کا فکر ہے جو میرے خیال ہے ان کو راس نہیں آئے گا۔ اچھا، ان کو ادا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس طرح نیب کارروائیاں کر رہا ہے، سیاستدانوں کے خلاف تو ہو ہی رہی ہیں، بٹ بیوروکریسی اور باقی اداروں کو بھی تھوڑا بہت، تو اس کو بھی لے کے بیوروکریسی تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی ہے، اب وہ کام نہیں کر رہی کہ جو جائز کام ہے وہ بھی رکے ہوئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں کچھ احکامات ایسے ہیں جو اگر گورنمنٹ کے کہنے پہ جب نیب کرے گی تو وہ ہاف ہارٹیڈ ہوتے ہیں، تو جہاں وہ ان کا ضمیر چاہتا ہے ادارے کا کہ ہم ان کے خلاف پروسیڈ کریں، تو وہاں جب آپ کو بندش ہوگی تو پھر بدنام آپ ادارے کو کیوں کرتے ہیں؟ جنرل امجد صاحب جب بنے نیب کے چیئرمین، تو جب بریگیڈیئر تھے میرے ساتھ گولف کھیلتے تھے، اور پھر میجر جنرل بنے، پھر کورٹ کمانڈر ملتان لگے، اس سے پہلے پھر نیب کے چیئرمین بنے، تو جب 93 میں مجھے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے چیئرمین لا جسٹس بنایا، تو یہ بل جو احتساب کا تھا ہمارے پاس آیا، ہم نے اس کو قانونی شکل دی، اور 3 مہینے احتساب میرے پاس رہا، تو اس پہ میں نے ایک رپورٹ دی تھی پریزیڈنٹ صاحب کو اور پرائم منسٹر صاحبہ کو، تو مجھے جنرل امجد نے کہا جہاز میں بیٹھے ہوئے کہ وہ آپ کی ایک رپورٹ سنیں بہت اچھی تھی کرپشن پہ، تو وہ کیونکہ وہ بیس تھی آن دی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹس پہ، تو وہ ایک قاعدہ اور قانون کا جو ادارہ یہ احتساب کا ہے سب سے اچھا، وہ میں کہتا ہوں ہمیشہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے، کیونکہ ان کے جو افسران ہیں یہ ہائیلی کوالیفائڈ، اور یہی نشاندہ، انہی کو اگر آپ فالو کر لیں تو نیب کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ایکسپرٹیز بھی ہے، اس میں ایکسپرٹیز ہے بہت اعلیٰ، ان کے جو ڈی جیز ہیں ٹاپ آف دا لائن، کیونکہ میں 1 سال پی اے سی کا چیئرمین بھی رہا ہوں، نثار علی خان صاحب نے مجھے سونپا تھا پی اے سی 3، تو میں نے جتنا وہاں سیکھا اور میں نے دیکھا کہ کرپشن کو تو ختم صرف اگر کرے تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان حکومتوں کے اندر ختم کر سکتا ہے، اور وہ کرپشن جو آپ پولیٹیشنز کے اگر ذمہ لگائیں گے تو وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کو اور ان سب کا احاطہ کرتا ہے۔ لیکن اس اچھی رپورٹ کا ہوا کیا سر؟ اچھا، اس کا یہ ہوا کہ پھر جنرل امجد نے میرے سے مانگی، میں نے وہ رپورٹ دی، تو میں نے ان کو کہا جنرل صاحب کو کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ کیسے چل رہی ہے میری نیب، تو میں نے کہا نہیں، آپ کی نیب جو ہے پہلے دن ہی فلاپ ہو گئی، کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ نے وہ آدم جو آپ کے اٹارنی اپنا اور جو بنایا تھا انہوں نے اپنا پروسیکیوٹر جنرل نیب جو بنایا تھا، میں نے کہا جی وہ جو تھے وہ میں نے کہا سزا یافتہ تھے ملٹری کورٹ کے، تو اس لیے وہ میں نے کہا اچھا نہیں گیا، آپ جسٹس کے ایم سمدانی کو بناتے اگر تو میں سمجھتا کہ آپ احتساب پہ جا رہے ہیں، کیونکہ ایسے ٹاپ آف دا لائن لوگ جب نہیں آئیں گے تو کہتے ہیں نہیں وہ میرا روم میٹ ہے، کلاس فیلو ہے، تو میں نے کہا جنرل صاحب اس کو کہتے ہیں راجنیتی میں دوستوں کو نوازنے کے اور طریقے ہوتے ہیں، لیکن حکومت چلانا اور طریقے۔ تو جنرل مشرف کی نیت ٹھیک نہیں تھی یا جنرل امجد کی نیت ٹھیک نہیں تھی اس ادارے کو چلانے کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے بیسیکلی وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے نا، آرمی تو دشمن کے خلاف ٹرینڈ ہے نا، تو بیسک ٹریننگ آرمی کی ہے دشمن کے خلاف، تو بیوروکریسی ٹرینڈ ہے سول کے لیے، تو جب آپ اس کو کہیں گے کہ جی وہ کرو تو وہ تو ایسے دیکھیں گے نا کہ جیسے دشمن آ رہا ہے، تو وہ اسی لیے دیکھیں جو سیاستدانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے تو وہ وہی ہے جیسے یہ کوئی دشمن ہے، حالانکہ یہ عدالتوں کے مسئلے ہیں، یہ انویسٹیگیشن کے مسئلے ہیں، اس میں تفتیش اور اس کا مسئلہ ہے،
عدالتیں جہاں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑے سینئر ایڈوکیٹس اور لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں، تو یہ کیسے آپ کیوں ان کو ملک دشمن قرار دیتے ہیں کہ ان کا جینا ہی مشکل کر دو عوامی نمائندگوں کا، جو عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں، اور 7 لاکھ ووٹ جو ہے مجھے ووٹر جو ہے میرے لسٹ ہماری جو ہے اس میں، اور ہر 5 سال کے بعد ہمارا حلالہ نکلتا ہے، تو ہم کیسے کرپٹ ہوں گے جب یا تو عوام کرپٹ کو چنتی ہے؟ لیکن وہ جب ہوا تو میں نے کہا آپ نہیں کر سکیں گے احتساب. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جس دن آپ نے احتساب کر لیا نا چودھری صاحبانوں کا تو میں مان لوں گا کہ نعیم کامیاب ہو جائے گی. اچھا، آپ کے خیال میں انہوں نے کرپشن کچھ کی ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہتے ہیں کہ میں حساب لوں گا، تو میں نے کہا آپ نہیں لے سکیں گے، اور وہی ہوا کہ انہوں نے ریزائن کیا. کہتے میں ریزائن کر دوں گا اگر اچھا، منع کر دے گا کہ چودھری برادران کی طرف نہیں جانا. ظاہر ہے ان کو پھر چیف منسٹر بنایا گیا، پھر ان کو کاف لیگ بنائی گئی اور ڈپٹی پرائم منسٹر بنے، بعد ڈپٹی پرائم منسٹر بنے، اور ان کو ریوارڈ ملا اور جنرل امجد صاحب کی قربانی ہوئی. لیکن کچھ تو یہ اس لیے نیب کی آپ بات کر رہے ہیں، نیب جب چاہے گی نا کہ جن لوگوں کو پکڑنا چاہتی ہیں، آج میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ نیب بہت اعلیٰ ادارہ ہے، لیکن اس میں اگر ان کو اپنی مرضی اور اپنی میرٹ سے کرنے دیا جائے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ریاض حسین پیرازہ صاحب نے کچھ نہیں کیا، نیب آپ کی طرف نہیں آ رہی. سر کبھی آپ کو ایسا ہوا کہ بلا جواز تنگ کیا گیا ہو، کہیں سے سگنلز ایسے آئے؟ مجھے بلایا گیا تھا. اچھا، میں نے ایک میڈیکل کالج کے لیے لکھا تھا کہ پچھلے منسٹرز نے کہا ہے تو آپ اس کو کر دیں. حالانکہ وزیر جو تھا اس وقت حکومت نہیں تھی، حکومت سیکٹری تھی. سیکٹری نیب کا انیشیٹو تھا یا کہیں سے کہا گیا تھا کہ کچھ ایسا کرنا ہے؟ وہ جب میں نے ٹکٹ نہیں لی تو پھر کہا جا رہا تھا نا ہمارے علاقوں میں جن لوگوں کو ٹکٹ آفر کی گئی تھی آپ کو پی ٹی آئی کی؟ ہاں جی، اپروچ کیا جا رہا تھا کہ جی اس کی تو خلاف کیسز ہیں، یہ تو جیل جائے گا، کیوں ووٹ دے رہے ہیں ان کو. تو وہ پھر مجھے پشاور بلایا گیا تو میں اپنی دوائی لے کے گیا. شاید خاقان ہمارے پرائم منسٹر جب نے کہا کہ بعد میں جو ہمارے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بھی وزیر جو ہے نا وہ بیل نہیں کرائے گا اگر کرپشن میں ہماری کیبنیٹ گئی تو میں گیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ، میں نے کہا جی میں تو گورنمنٹ بھی نہیں تھا، میں نے تو لکھا ہے کہ یہ میڈیکل کالج جو پچھلے منسٹر اور پی ایم ڈی سی نے جو اپروول دی ہوئی ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے، اور ایک عدالت کا فیصلہ تھا اس کی روشنی میں اس کو کر دیا جائے. پھر وزارت ختم ہوگی، محکمہ ڈیوالو ہو گیا، اس کے بعد مجھے بلا لیا گیا کہ جی یہ کیسے ہوا ہے. لیکن پیرازہ صاحب کسی نائب افسر نے یہ تو نہیں کہا کہ پیرازہ صاحب ہمیں مجبوری ہے، ہمیں کہا گیا کہ تھوڑا رگڑا لگانا ہے آپ کو تو ہم کر رہے ہیں؟ وہ مجھے ڈی جی اس کے وقت کے ڈی جی نے مجھے چائے پہ بلایا تو میں نے کہا میں نہیں جاتا چائے پہ. میں نے کہا آپ نے میرے پلے کیا رکھا ہے کہ میں اس پنجاب سے آیا ہوں. جب ڈی جی آپ کے نیب کے افسر دفتر میں نیچے آیا ہوں میں تو اس گیٹ سے جب میں اندر آیا ہوں تو میرے خاندان کا تو کیا رہا میرے پیچھے. 800 سال سے ہمارے بزرگوں کے پاس جبہ مبارک ہے رسول خدا کا، ہم فقیروں بزرگوں کی اولاد ہیں. اور مجھے آپ نے بلایا کرپشن میں تو یہ کیا سمجھیں گے کہ ایک کرپٹ وزیر اندر آیا ہے؟ تو میرا تو وہی ہے کولوں کی دلالی ہاتھ کالے، تو سیاست میں ہمارا تو ہاتھ منہ کالا ہو گیا. تو یہ کیا طریقہ ہے کہ، اور پھر مجھے جب چائے پہ بلایا گیا تو اس وقت ڈی جی جو تھے انہوں نے مہربانی کی، انہوں نے مجھے ایسے اشارہ کیا کہ ہم نے کیا کریں، اب ہم مجبوری تھی کہنے آپ نہیں مانتے، عبرت کا نشان بنانے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے. تو پھر جب یہ ہوگا تو پھر اگر آپ بات کریں گے سچی، پھر کہتے ہیں کہ لوگ اداروں کے خلاف ہیں. ہم اداروں کے خلاف کیوں ہوں گے؟ ادارے پاکستان کے یا کسی بھی ملک کے بہت مقدس ہوتے ہیں. اس میں غلطی کو ایک فرد کرے تو اس کی تو نشاندہی آپ ججمنٹ پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ اگر ایک جائز بات آپ کریں تو آپ کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے. میں نے کیا کھایا ہے کسی کا؟ ہم تو ذمہ دار ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. ادھار پہ کھاد بیج تیل لیتے ہیں، ابھی بھی ادھار پہ کھاد تیل بیج لیا ہوگا، تو ہمیں کیوں کہا جاتا ہے اس طرح؟ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پیرازہ صاحب ایک یہ بھی اعتراض سیاستدانوں پہ ہے نا کہ جب موقع ملتا ہے اداروں کو ٹھیک کرنے کا آپ اس وقت تو ٹھیک نہیں کرتے.
آج اب 3 برسوں میں نیب کا رونا رویا جا رہا ہے کہ وہ ادارہ استعمال ہو رہا ہے، دیکھیں جی 10 سال جو بیٹھتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ جب حالات خراب ہو جاتے ہیں سیاستدانوں کو دے دو، جب بجلی ٹھیک ہو گئی سیاستدان کرپٹ ہو گئے۔ تو یہ مطلب کہ آپ ایسا نہ کریں نا کہ بحث جو ہے، اسی لیے میں ٹی وی پروگرامز میں نہیں جاتا کہ آپ تو مہربانی کرتے ہیں کہ ایکسکلوسیو کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے نا کہ ہر بات کا ایک جواب ہوتا ہے، تو اس جواب میں جب پڑھتا ہے بندہ تو وہ جہاد لسانی بن جاتی ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ تلوار سے تیز چلتی ہے۔ تو یہ جو ہے، آپ اگر ہم سیاستدانوں پہ اعتراض کرتے ہیں تو سیاستدانوں کی قربانی بھی تو دیکھیں نا، آپ نے کتنے پھانسی پہ لٹکائے ہیں، کتنے کو گولیاں سے مروایا ہے، کتنوں کو جیلوں میں آپ نے ڈالا ہے، کتنے پڑے ہوئے ہیں بیچارے، شاہد خاقان جیسے آنریبل آدمی، شہباز شریف جیسے لوگ جنہوں نے خدمت کی اس ملک، جن کو چائنا ریکگنائز کرتا ہے، نواز شریف صاحب نے جنہوں نے دن رات کام کیا، ان کو اپنے ملک بدر کر دیا، ان کی بیٹی کی زبان بند کر دی۔ لیکن سر لوگ کمپرومائز میں بھی تو چلے جاتے ہیں نا، اس کے بعد اچانک ایک اتحاد بنتا ہے، اتحاد ٹوٹ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بند کمروں میں جا کے کچھ بیٹھکیں ہوئی ہیں، وہاں پہ کچھ وعدے ہوئے ہیں، پھر آپس میں رہیں جدا کر لیتے ہیں۔ سیاستدانوں میں اتحاد اتفاق تو نظر نہیں آ رہا نا سر، کہیں کاندھا کوئی پیش کر رہا ہے، کہیں کاندھا کوئی پیش کر رہا ہے۔ سر یہ ٹھیک ہے، اس میں آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دنیا داری میں کچھ پھر ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ ولی خان صاحب کا ایک نظریہ لے کے اس پارٹی کا بیٹھیں تو پھر مارے بھی تو بمبوں سے گئے ہیں نا، ان کو ملی کوئی جگہ یہاں پہ۔ پھر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جتنے صحافی اس وقت جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں سینئر موسٹ، تو یہ کیا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کچھ کر سکتے ہیں؟ اب صحافی کیا کرے گا؟ نشاندہی تھوڑی تنقید آپ نے تو تنقید ہی کرنی ہے، تو جب تنقید ہی نہ سنی جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا لینا کہ مہنگائی کی شور کے جی انٹرنیشنل مہنگائی ہے، لہٰذا صحافی کو بند کر دو، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ سارا میں نہیں اس سے ایگری کرتا۔ لیکن کیا کہیں گے سر، اب آپ پی ٹی ایم کا فورم اگرچہ پیپلز پارٹی کے لگے پرانی بات ہو گئی، این پی چلی گئی، جو رہی صحیح ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب بیٹھکیں ہو رہی ہیں، اب سڑکوں پہ آنے کی بات ہو رہی ہے، اب کی بار امید رکھے عوام کہ کچھ ہونے جا رہا ہے اور عوام کا مقدمہ آپ لڑیں گے، یا پھر اسلام آباد پہنچنے سے پہلے کوئی ملاقات ہوگی، اس کے بعد سب کچھ پھر بکھر جائے گا؟ دیکھیں جی، عوام کے لیے ہی لوگ نکلتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جیسا آنریبل آدمی بہت کم ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب اس وقت اگر گئے تھے تو ملک کی خاطر گئے تھے، دنیا تو نکل آئی تھی، لیکن جب قرآن اٹھا لیا جائے، وعدہ جھوٹا کر لیا جائے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک مولانا کیا کرتا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جدوجہد تو سیاستدانوں نے کرنی ہے، لیکن عوام اگر نہیں نکلتے، اکیلا نواز شریف صاحب یا میں سڑک پہ کھڑے اور کوئی نہ آئے، تو پھر تو ذمہ داری تو عوام پہ آتی ہے کہ اگر اور عوام کے ووٹ کو جب آپ عزت نہیں دیتے تو عوام بھی تو مایوس ہے نا کہ میرے ووٹ کا جب تقدس ہی نہیں ہے، جس کو میں بناتا ہوں اس کو جیل بھیج دیتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب چپ کر کے بھی ٹھیک ہے، جیسے برداشت کرو۔ لیکن کچھ پھر صاحب سیاستدانوں پہ تنقید بھی تو کرے نا، یہاں کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ اب رخ اس طرف ہوگا، ہم 24 گھنٹے دے رہے ہیں، ہم 12 گھنٹے دے رہے ہیں، اچانک ایک ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد سارے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ سر تو کچھ تو یہ بھی تو کہے نا سر کہ جب ڈیسائسو مومنٹ آتی ہے۔ سیاستدان زیرک لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی عوام کے حق میں سوچتے ہیں، ان کو جب بھی سوچ آتی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں اس وقت کروں، اگر میں کرتا ہوں، مثلا گرمیوں کا موسم ہے اور ہم نکل کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمارا ورکر جب پکڑے جائیں گے اور جیلوں میں جائیں گے تو وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ تو پھر وہ موسم کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہٹلر جب چڑھائی کر گیا تھا رشیا پہ تو موسم نے اس کو مار دے دیا تھا، تو وہ بھی تو سامنے سب سے بڑا دشمن تھا۔ تو ہم پچھلے دنوں میں اگر جدوجہد کرتے تو وہ گرمیاں تھیں، اور گرمیوں میں ہمارے ورکر اگر 2 دن بھی بیٹھ جائیں اندر تو آخر انسان ہے۔ آپ عوام سے کیوں اتنا بدلہ سیاستدان نہیں لے سکتا؟ سیاستدان رہنمائی کر سکتا ہے، جیسے صحافی اپنے قلم اور اپنے علم سے کاغذ پہ لکھ سکتا ہے، لیکن یہ تو نہیں کر سکتا نا کہ جو آپ لکھ رہے ہو اس کو امپلیمنٹ تو پھر یہ سیاستدان کرے یا عوام کرے۔ لیکن یہ تو آدھا سچ ہے، اور پھر زیادہ جیسے مدبر سیاستدان سے میں جاننا چاہوں گا کہ صرف یہ ایک وجہ ہے کہ عوام کا خیال، یا کہیں کچھ ایسے وعدے، کچھ ایسے لالچ دیے جاتے ہیں کہ سیاستدان پچھلے قدموں پہ آ جاتے، آگے نہیں بڑھتے؟ کچھ وہ بھی اس کا اس فیکٹر کا بھی رول ہے؟ شیرازی صاحب، میں تو ان کا ماننے والا ہوں جنہوں نے کرسی یزید سے جنگ کی ہے۔ کرسی جو ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ ہمیشہ وہ چاہے نواسہ رسول بھی ہو تو وہ کسی کو معاف نہیں کرتے۔ تو اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ بھی ایک حد تک جا سکتے ہیں،
یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہتھیار یا کوئی ایسا چیز تو نہیں ہے کہ جس سے وہ استعمال کریں گے. یہاں پہ تو جو جماعتیں ہتھیار استعمال کرتی ہیں انہی کو تو آپ پروٹیکشن دے دیتے ہو. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے الیکشن ہونے چاہیے؟ جو آپ کے خلاف 50 پولیس والوں کو سیدھی گولیاں مار دیتے ہیں تو ان کو تو آپ پناہ دے دیتے ہیں. اور سیاستدان کیا کرتے ہیں؟ اب تو فیصلہ آیا ہے کہ ٹی ایل پی کو کالعدم جو قرار دیا گیا تو فیصلہ بھی واپس ہو گیا. تو آپ کو لگتا نہیں ہے سر اتنی بڑی ایک جماعت جو پارلیمان میں کہیں نہ کہیں موجود ہے سر، تو کنفرنٹیشن دنیا میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی اس طرح کے گروہ تھے ان کے ساتھ بالآخر مذاکرات کیے گئے. لوگ افغانستان کی مثال دیتے ہیں کہ طالبان کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا، لیکن امریکہ باقی ملک بیٹھے، بالآخر مذاکرات ہی ایک راستہ ہے. تو بہرحال اگر یہ ہوا بھی ہے تو لیکن وہ ٹیررسٹ اس لیے نہیں بن سکے نا کہ عوام پیچھے کھڑی تھی. اگر لوگ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو آپ کیوں ان کو لے آتے؟ جب آپ اتنے سال اتنی مائٹ کے ساتھ امریکہ بیٹھا رہا تو لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اور افغان بلڈ ایسا ہے کہ وہ اپنے ملک کا حفاظت کرتا ہے، جبکہ یہاں پہ ہے کہ جی آپ بات نہ کریں، افغانستان سے دہشت گرد ہیں کہ آپ کو مار دیں گے. بھائی جو وہاں پہ اپنے ملک کی حفاظت کر رہا ہے وہ دہشت گرد ہے، بیچارے کو روٹی بھی نہیں ملتی. اور امریکہ جیسے ملک اور روس جیسے ملک سے اور پاکستان سے ٹکرائے ہیں وہ، اور وہ ان کو آپ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. اور ہمارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ مارے جائیں گے کیونکہ آپ کو وہ مار دیں گے. تو پھر یہاں پہ کیا ہے، کیسے زبانیں بند کی جاتی ہیں؟ لیکن آپ کے خیال میں جو گھروں کی 4 دیواریاں برباد کر دی گئی ہیں. لیتے ہیں، وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. تو آپ کا خیال ہے جو ملک کے اندر اس وقت کالعدم تحریک طالبان سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے کہ ان کو بھی قومی دھارے میں لانا چاہیے؟ جو ناراض لوگ ہیں ان کو آپ انگیج کریں اور ان کے ساتھ گفتگو کر کے ان کو بھی پرامن بنا دیں. دیکھو جی، ہمارے بلوچ ٹرائبز جو ہیں ان کے ساتھ بھی تو پھر کریں نا. اچھا، جو کہ ایک ہمارے بلوچ ٹرائبز جو تھے بلوچستان کے اندر، بالکل ٹھیک ہے، ان کو پھر کریں، ان کو کریں. تو یہ طالبان جو ہے، تحریک طالبان جو ہے، یہ آخر اسلحہ کیوں ملتا ہے ان کو، کہاں سے آتا ہے؟ صحیح. تو کون ایسا ملک ہے جو ان کو اسلحہ دے رہا ہے ہمارے خلاف؟ تو ان ملکوں سے بات کریں نا. یہ صحیح. تو یہ تو ہوتا رہے گا. جو بھی پیسہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے گا وہ کسی نہ کسی نام سے کسی کو اسلحہ دے گا اور ڈیسٹیبلائز کر دے گا. اور لیکن آپ کو کیا خیال ہے کن شرائط پہ ان کو، اگر وہ آتے بھی ہیں تو کن شرائط پہ ان کو قومی دھارے میں شامل کیا جانا چاہیے؟ اور وہ لوگ کہ جو بہرحال ریاست پاکستان کے اندر بدامنی لوگوں کو مارنے میں ملوث رہے ہیں، ان کو سزائیں ضرور ملنی چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، یہ مذاکرات تو ٹوٹلی پولیٹیشینز کو کرنے چاہیے. اچھا، اور پولیٹیشین نہیں کرے گا تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں دریا ہمارے بکے، اس میں نہ کوئی پولیٹیشین گیا، نہ کوئی واٹر انجینئر گیا. آپ سملہ کارڈ کی بات کر رہے ہیں، جی سارے جتنے بھی نہیں، واٹر ریکارڈ جو تھا ایوب دور کی بات کر رہے ہیں جی، اس میں کون سی سیاست؟ جو مذاکرات سیاست دانوں کے بغیر ہوں گے اور جو لڑائی لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنے کے لیے فورس آپ استعمال کریں گے تو پھر طالبان بنیں گے. آپ نے جب دہشت گردی یہاں پہ جب نواز شریف صاحب سامنے کھڑے ہوئے تو دہشت گردی ختم ہوئی. آپ نہیں کر سکتے. آپ بے شک ان تحریک طالبان سے کرنے ٹی ایل اب پی تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں نا سر، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کر رہے ہیں، کوئی اور کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. اچھا، عمران خان صاحب ان سے نہیں کر سکتے. اچھا، کر ہی نہیں سکتے؟ نہیں، کیونکہ ایک ان کا عمران خان صاحب کا وہ پبلک اس وقت فالوئنگ نہیں ہے. آج سے 2 سال پہلے کرتے تو شاید ہوتا کہ عوام کے نمائندے کر رہے ہیں. اب میرا نہیں خیال کہ ان کے ہاتھ سے یہ چیزیں نکل گئی ہیں. It should always be the government of Pakistan یا any government, political leadership جب تک اندر نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کسی کو اپنے اندر نہیں لا سکتے. اور جہاں پہ آپ اسٹیٹ فورسز مذاکرات کریں گی وہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. صحیح. ٹھیک ہے، تھوڑا سا سیاسی گفتگو جو پیورلی پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں بھی کر لیتے ہیں. پی ڈی ایم ٹوٹی، آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کو غیر ضروری ڈیمانڈز تھیں، وہ جو استعفوں کی بات ہو رہی تھی اس کو بنیاد بنا کے یا کسی اور ارینجمنٹس کے تحت انہوں نے راہ جدا کری؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک عمر گزری ہے سر آپ کی سیاست پہ، تو یقینی طور پہ میں تو خود پیپلز پارٹی
میری تو مینوفیکچرر جماعت ہے جہاں سے میں نے سیاست سیکھی. یقیناً آپ بڑے پرانے ان کے کارکن رہے ہیں. تو ہم تو وہ خورشید شاہ صاحب اور یہ سارے ہمارے ساتھی جو پرانے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ شہری رحمان صاحبہ, خورشید شاہ, رضا ربانی, تاج حیدر جیسے لوگ, جی تو میرا نہیں خیال کہ یہ سینئر لیڈرشپ پیپلز پارٹی جو تھی اس میں ایگری کر رہی تھی. تو بہرحال کیا گیا, لیکن وہ تو ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے, میں تو نہیں کر سکتا ڈسکس. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں, بطور پولیٹیکل اینالسٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایک وجہ تھی جس کی بنیاد پہ وہ نکلے ہیں, جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ استعفے دینا ٹھیک بات نہیں ہے, لہٰذا نکل جانا چاہیے؟ اپنی پارٹی کے اپنے ان کے نوجوان لیڈر ہے اس وقت ان کا اپنا, تو فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میری نظر میں جہاں تک میرا اندازہ ہے سینئر لیڈرشپ آف پیپلز پارٹی یا جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں انہوں نے اچھا نہیں سمجھا اس کو. اچھا, لیکن آپ کو خیال ہے کہ کسی دباؤ یا لالچ کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوا, یہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے؟ دیکھیں جی, اب وہ اس طرح نیٹ ورک پہ کہنا تو وہ غلط ہو جاتا ہے. میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور انہی کے ساتھ بیٹھنا ہے میں نے, تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل اینالسٹ یا آپ کے صحافی انہوں نے تو اچھا نہیں سمجھا. لیکن اگر میں یہ سوال کروں کہ جو اس وقت نون لیگ اور مولانا صاحب بھی ڈیمانڈ کرے کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہمیں پارلیمان سے استعفے دینے چاہیے, پارلیمان کو ڈسفنکشنل کریں گے, یہ حکومت گھر چلی جائے گی, آپ کو لگتا تھا کہ وہ ڈویبل تھا اس وقت اور کرنا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں جی, مولانا صاحب نے تو پہلے دن کہا تھا کہ اس رزلٹ کو ایکسیپٹ نہ کرو, اب وہ تو سر پرانی بات ہے. اس کے بعد نون لیگ پارلیمان میں بھی چلی گئی, اوتھ بھی لے لی, وہی نا, وہ تو پھر کمیٹیوں کے سربراہ بھی بن گئے, پی سی بھی لے لی. وہ پھر یہ تھا کہ پھر ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب ہماری پارٹی نے اور سب نے مل کے پھر فیصلہ کیا, لیکن مولانا صاحب نے تو اپنی پارٹی میں پی ڈی ایم میں تو بیٹھ کے اپنے الائنس میں تو یہ بات کی تھی کہ ہمیں استعفے دے کے یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے الیکشن. میرے خیال میں مولانا صاحب کی وہ بات صحیح تھی. مولانا صاحب ایک زیرک انسان ہے, ان کا فیصلہ بہت درست تھا. پھر انہوں نے جب ان کی انا کو ہرٹ کیا گیا اور ان کو مذاق بنایا گیا, ہر تقریر میں مذاق بنایا گیا, تو جب وہ نکلے اور اس وقت رائٹ تھا ٹائم, لیکن وہاں بھی پھر ہماری جماعت پہ حرف آ گیا کہ آپ لوگ نہیں نکلے. تو وہ چیزیں صحافی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اینالسٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, سیاستدان بھی اور سینئر سیاستدان بھی بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن بعض چیزیں آپ کے اس میں نہیں ہوتی کہ آپ نہیں کر سکتے اس میں. اچھا, تھوڑا سا پیرزادہ صاحب, بار بار ایک ذکر ہوتا ہے جب بھی سیاست کا ذکر ہو تو نون لیگ اور نون لیگ کے اندر دو بیانیوں کی بات. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو دو بیانیے ہیں جن کی حقیقت اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی باہر ہیں, یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے یا پارٹی کے اندر دو مختلف سوچیں ہیں بہرحال؟ ایک نواز شریف صاحب کی سوچ, ایک مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب کی سوچ, تو دو سوچیں ہیں, یہ اسٹریٹجی کے تحت ہیں یا نہیں واقعی ان کا سیاسی طرز عمل ڈفرینٹ ہے؟ نہیں, سوچ تو نواز شریف صاحب کی ہے. اچھا, اور ان کا بھائی جو ہے میاں صاحب, ان کی سوچ اپنے بھائی کے خلاف نہیں جا سکتی. اچھا, یہ باقی دنیا داری میں کچھ سوچ ہوتی ہے, دوستوں میں, بھائیوں میں, ایک ان کا ایک سوچ ہے کہ ہم اس طرح کر لیں تو ٹھیک ہوں گے, لیکن ایک جو لیڈر قائد ہے اس کی ویژن کچھ اور ہوتی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی ویژن جو تھی وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس سوچ کا کھول کے ساتھ نہیں دیتے نا سر, کھول کے واشکاف نہیں دیتے. وہی بات پھر آپ کریں گے کہ جیسے آپ کہتے ہیں جی سیاستدان پھر راستے میں باتیں کر کے بھاگ جاتے ہیں, تو اٹ شوڈ بی ونس فار آل ڈیسائیڈڈ کہ سیاستدانوں نے رہنا ہے یا نہیں رہنا. اگر یہی مذاکرات کر کے اور کبھی نکلنا ہے اور کبھی اندر آنا ہے, تو میری تو سوچ وہی ہے جو نواز شریف صاحب کی ہے کہ یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے کہ دو بیانیہ نہیں ہیں, کیونکہ میاں صاحب ہی سپریم لیڈر ہیں اور انہی کی بیانیہ چلے گا. باقی یہاں پہ دنیا داری میں جو ہمارے اپنی سوچ ہے, ایک آدمی برداشت کر سکتا ہے کچھ چیزیں, ایک آدمی نہیں کر سکتا, وہ پھر ہوتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ کر لینا چاہیے کچھ. لیکن ریاض پیرزادہ جیسی شخصیت اگر کھل کے اظہار کرتی ہے کہ نواز شریف کا بیان ہے اور اسی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, شہباز شریف صاحب کو کیا پرابلم ہے سر؟ کھل کے بات نہیں کرتے, اس بیانیے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. ان کے بیانات, میاں نواز شریف صاحب کے بیانات, واضح فرق ہے سر. نہیں, فرق نہیں ہے. وہ دیکھیں, وہ بیٹھے ہیں ملک کے اندر فیلڈ میں. اچھا, ایک آدمی فیلڈ میں, ایک فیلڈ میں ہوتا ہے آدمی جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ پاس کروں تو گول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن ایک آدمی باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت جو حالات ہیں اس میں بہتر ہے کہ
ہم ایسا نہ کریں کہ فوری طور پہ ایک الائنس بات مان لیں اور کل کو پھر 3 دفعہ جب پرائم منسٹر بن جاتا ہے آدمی تو اس سے کوئی چھپی ہوئی بات اب نہیں ہے کہ 3 دفعہ یہ ان پہ بھی تو الزام لگتا ہے کہ جی وہ پنچر لگا کے آئے تھے اور یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کی سوچ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ بالکل اس چیز پہ آ گئے. دیکھیں جی ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے آنے کا بھی فیصلہ کیا ہوا ہے, اور اگر نواز شریف صاحب نہیں آتے تو پھر آپ سوچیں کہ کیا لکھا جائے گا ہسٹری میں. آپ کیا لکھیں گے میاں صاحب کو؟ یقینی طور پہ ان کو ایک بزدل سیاستدان کے طور پہ جانا وہی نا. تو ایک ایسا سیاستدان جو ڈر گیا اور جس نے اپنی پوری پارٹی مروا دی, تو اتنا تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب بھی بچے نہیں ہیں. اچھا, وہ آنے کے لیے تیار بیٹھے آ رہے ہیں؟ بالکل آئیں گے, اور اگر نہیں آتے تو پھر آپ خود سوچیں نا, آپ تو صحافی ہیں, ان کا اپنا مستقبل اور آپ پارٹی ہمیں کا معاف مستقبل کریں گے؟ یقینی طور پہ آپ ہمیں معاف کریں گے؟ کون سا صحافی ہمیں معاف کرے گا؟ صحیح. آخری پروگرام کا وقت ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو بیانیہ نواز شریف صاحب کے اس کا کوئی تکمیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اگر ہم 2023 کے الیکشن کی بات کریں تو کیا ریاض حسین پیرزادہ ان الیکشنز کو فری اینڈ فیئر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور کیا اس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر واقعی حقیقی جمہوریت آ جائے گی؟ دیکھیں جی, اس وقت جو ہمارے مین ادارہ ہے اس میں جو جرنلز اس وقت جو پروموٹ ہوئے ہیں یہ وار جرنلز ہیں. اچھا, یہ فرنٹ لائنوں پہ لڑے ہوئے ہیں. اس وقت جو نیو جنریشن آف جرنلز جو جنرل باجوہ صاحب نے جن کو میرٹ پہ کیا ہے, یہ اس سوچ کے ہیں کہ سیاست کو آزاد کرو. اچھا, اور جو بار بار میٹنگز 1-2 میں نے اٹینڈ کی ہیں, اور میں بڑا امپریس ہوا ہوں اس موجودہ جرنلز جو اس وقت پروموٹ ہوئے ہیں, ینگ اینڈ نیو جنریشن آف جرنلز, تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو خرابی ہے, کیونکہ یہ وار جرنلز ہیں, انہوں نے رشیا کے خلاف افغانستان میں جہاں کہیں بھی انہوں نے فرنٹ لائنوں پہ یہ لڑ کے اور اپنے میرٹ پہ آئے ہوئے ہیں. یہ وہ اب بات نہیں رہی جیسے واجپئی نے کہا تھا یہ تو میٹر ریڈوں کی فوج ہے, یہ وہ فوج نہیں رہی. یہ آپ دیکھیں سوات آپریشن, اور ان میں جا کے جو یہ اس وقت میجر ہوں گے, کپتان ہوں گے جب یہ سوات آپریشن ہوا ہے. تو یہ وہ جنرل, میں تو مایوس نہیں ہوں, میں تو اس وقت میں بالکل 100% مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ بھی کامیاب ہوگا اور یہ ادارہ بھی ساتھ دے گا. ناظرین, آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں. افتخار شیرازی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.